السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر اور شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست شروع ہو رہی ہے حدیث نمبر 2785 سے۔ عنوان ہے ابواب العلم، علم کا بیان چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسلم بن حاتم الانصاری البصری حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری عن ابیہ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب قال قال انس بن مالک قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد ففعل ثم قال لی یا بنی وذلک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ وفی الحدیث قصۃ طویلۃ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ ومحمد بن عبید اللہ الانصاری ثقۃ وابوہ ثقۃ وعلی بن زید صدوق الا انہ ربما یرفع الشیء الذی یوقفہ غیرہ وسمعت محمد بن بشار یقول قال ابو الولید قال شعبۃ حدثنا علی بن زید وکان رفاعا ولا نعرف لسعید بن المسیب عن انس روایۃ الا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن انس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وذاكرت به محمد بن اسماعيل فلم يعرف لسعيد بن المسيب عن انس هذا الحديث ولا غيره ومات انس بن مالك سنة 93 ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين مات سنة 95۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو تم اپنی صبح و شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں رنجش، کھوٹ اور دھوکہ دہی نہ ہو۔ پھر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کا احیاء کیا، میری سنت کو زندہ کیا، گویا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا یقیناً وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ محمد بن عبداللہ انصاری اور ان کے والد دونوں ثقہ ہیں، علی بن سچے ہیں، البتہ بعض اوقات یہ ان احادیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں جنہیں دوسرے حضرات موقوف بیان کرتے ہیں۔ میں نے محمد بن بشار سے سنا، وہ ابو ولید موقوف بیان کرتے ہیں۔ میں نے محمد بن بشار سے سنا، وہ ابو ولید سے شعبہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم سے علی بن زید نے بیان کیا، ہمیں حضرت انس سے سعید بن مسیب کی صرف یہی طویل روایت معلوم ہے۔ عباد منقری نے یہ حدیث بواسطہ علی بن زید حضرت انس سے روایت ہے، لیکن اس میں حضرت سعید بن مسیب کا واسطہ مذکور نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے امام بخاری سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بواسطہ سعید بن مسیب حضرت انس کی روایت کو نہیں پہچانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا وصال 93 ہجری میں ہوا، جبکہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا وصال 95 ہجری میں ہوا۔ اس حدیث شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ حالت تمہاری دائمی رہے، اگر ایسا صبح و شام کر سکو تم ایسا، تو یہ
کرو، کیونکہ یہ اچھا ہے کہ انسان کی صبح ہو اور شام ہو، ہمیشہ اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ، حسد، بغض اور کھوٹ دل میں نہ رہے، بلکہ دل اس کا صاف ستھرا ہو، لوگوں کے تعلق سے اس کے دل میں رنجش نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی عداوت نہ ہو۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا کہ مومن کی صبح و شام ایسی ہو جس میں اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کھوٹ نہ ہو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کا احیاء کرنا، اس کو زندہ کرنا، بعض روایتوں میں احبہ کے الفاظ ہیں کہ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ، یعنی اس طرح صبح و شام کرنا کہ دل میں کسی کے تعلق سے کینہ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی اور نفرت نہ ہو، کھوٹ نہ ہو کسی کے تعلق سے، ہر ایک کے تعلق سے دل صاف ستھرا ہو، اس طرح اپنی زندگی گزارنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شکایت کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے شکایتیں مت کیا کرو، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہوں اس حال میں کہ میں سلیم الصدر ہوں، میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی رنجش نہ ہو، کسی کے تعلق سے بدگمانی بھی آنے نہ پائے، اسی لیے میرے سامنے یہ مسائل پیش مت کرو فرمائے۔ تو یہ اس طرح زندگی گزارنا کہ کسی مومن کے تعلق سے، خواہ وہ رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، یا والدین ہوں، اساتذہ ہوں، یا کوئی بھی ہو جن کے ساتھ وہ رہتا بستا ہے، زندگی گزارتا ہے، ان کے تعلق سے دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سب کی طرف سے دل صاف ہونا چاہیے۔ ایسی زندگی گزارنا یہ سنت ہے، اور جو سنت سے محبت رکھتا ہے، سنت کو محبوب رکھتا ہے، یقیناً سنت کو محبوب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت مبارکہ اس کو جنت میں نصیب ہوگی۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کی حدیث شریف میں تلقین کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو 10 سال تک آپ کی خدمت کا شرف حاصل کیے اور سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نصیحت فرمائے اور فرمائے کہ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اگر ایسی حالت رہے تو بہت اچھا ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کی اس میں تلقین ہے، اور دل صاف ستھرا رکھنا چاہیے کسی کے تعلق سے دل میں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ آرڈر ہے جی، یا پھر صرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ یعنی حکم میں بھی حکم کے بھی کئی اقسام ہیں نا مفتی صاحب جی، ایک حکم ہوتا ہے کہ ہر صورت میں کرنا ضروری ہے جی سوائے عذر شرعی کی، جی، ایک حکم اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یا فائدہ ہے، جی، اگر کرے تو فائدہ ہے، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کرنا نہیں ہے، اگر وہ گناہ کریں گے تو حرام ہے، فلاں ہے، جی، تو مطلب اس میں کچھ اقسام ہے شاید نا، تو یہ آرڈر کے زمرے میں ہے کیا؟ یہ آرڈر کے زمرے میں نہیں، یہ کیا ہے، مہذب بنانا ہے انسان کو اور اس کو اچھائیوں کی طرف راغب کرنا ہے، یہ آرڈر ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے مشورہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہے، یہ حکم ہی ہے۔ یہ حکم ہی آرڈر ففعال کے الفاظ ہیں نا، اس طرح کر سکتے ہو اگر تو تم کرو، یعنی اگر ایسا کریں گے تو تم سلامت رہیں گے، تمہاری زندگی میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور ان دونوں کے ارشادات کے مطابق ہوگی، یہ ہے، یہ حکم ہے، یہ تمام امت کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ خاص طور پر جو تلقین فرمائے، آپ کی خدمت کا شرف حاصل تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، تو ان کو نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت کے لیے بھی نصیحت ہے۔ یہ حدیث نمبر 2786، باب فی الانتہائی عما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی ما ترکتکم فاذا حدثتکم فخذوا عنی فانما هلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم ھذا حدیث حسن صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز سے منع فرما دیں تو آپ کا منع فرمانا اللہ کے منع فرمانے کی طرح ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو حلال فرما دیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید اس کو حلال کہتا ہے، یا کسی چیز کو حرام قرار دیں تو وہ اللہ کا حرام قرار دینا ہے، اس سے رکنا بچنا واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اسی کی وضاحت ہے حدیث شریف میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھ کو چھوڑ دو، اور جب میں تم سے کچھ بیان کروں تو اس کو مجھ سے حاصل کر لو، لے لو، بے شک یقیناً تم سے پہلے والے لوگ انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں کسی چیز کا حکم بیان نہ کروں، کسی مسئلے میں اس کا حکم بیان نہ کروں، اس وقت تک خاموش رہو، اور جب میں بیان کروں تو پھر اس پر عمل کرو، اور بار بار سوال کرنے سے، آپس میں اختلاف کرنے سے بچو، کیونکہ سابقہ امتیں، پچھلی امتیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، ان کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ سوال پر سوال کرتے چلے جاتے تھے انبیاء سے۔ جیسا کہ بقرہ بنی اسرائیل قرآن میں جو واقعہ مذکور ہے، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا، قاتل کا پتہ چلانے کے لیے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، پوچھی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے اب دعا کیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ گائے ذبح کرنے کا جب حکم تھا، مطلق کون سی بھی گائے اگر ذبح کر دی جاتی تو کافی ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے پہلے سوال کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ادھیڑ عمر کی ہونا، بوڑھی ہونا، جوان ہونا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بالکل درمیانی ہونا، عوان بین ذالک، فارض بھی نہیں ہونا، بکر بھی نہیں ہونا، یعنی بوڑھی بھی نہیں ہونا گائے اور نوجوان بھی نہیں ہونا، بلکہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ پھر پوچھے اس کا رنگ کیسا ہونا، کالی ہونا گائے، لال ہونا، پیلی ہونا؟ تو بولے پیلی گائے ہونا۔ پھر پوچھے وہ کیسی ہونا، ہل جوتی ہوئی ہونا، استعمال کی ہوئی نے بالکل ایسی رہنا۔ تو بہرحال سوالات کرنے کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی ہیں، لہذا جس مسئلے کا حکم بیان نہیں کیا گیا کرتے رہو اس کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی کام کیا جائے اور آپ اس سے سکوت اختیار فرمائیں، خاموشی اختیار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز ہے، ورنہ نبی کوئی ناجائز کام پر خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ اب مفتی صاحب یہاں جو بار بار سوال کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، اس وقت ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی احکام نازل ہو رہے تھے، جی، تو ایسے بار بار سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس کے کرنے میں مزید تم کو جو ہے نا احکام جو ہے نافذ ہوتے جائیں، یعنی اس میں ڈیوٹی تمہاری بڑھتی جائے، جی، تم جیسا سوال کرتے جاؤ گے ویسا ویسا جواب آتے جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام، یہ حکم دے دیا کہ بس تم یہ کرو، تو اب آپ کے لیے فریڈم ہے، آپشن ہے، آزادی ہے، اب آپ وہ چیز میں جو چیز چاہے کر سکتے۔ اگر وہ لوگ سوال نہیں کرتے کہ گائے کیسی ہونا کیا ہے، تو وہ بوڑھی، ضعیف، بچہ، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 4 سال کی گائے، جیسی گائے چاہے وہ ذبح کر سکتے تھے۔ جی، لیکن ان لوگوں نے سوال کرنے کی وجہ سے یہ احکامات میں اضافہ ہوتے گیا۔ ہاں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سابق امت جو ہے سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں، جی، تو لہٰذا کثرت سوال مت کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا اس بیک گراؤنڈ، اس پس منظر کے تحت ہے کہ ابھی احکام نازل ہو رہے تھے؟ جی، یہ اس وقت فرمائے ہوں گے نا شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، سوال دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ جی، اب جب کہ دین مکمل ہو چکا ہو اور پھر سوالات کر رہے ہوں تو کوئی مضائقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارکہ ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جی۔ اور ایک جگہ جو ہے غالباً یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مفتی صاحب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرنا آدھا علم ہے فرمایا۔ جی۔ اب ایک طرف یہ احادیث ہے دو، پھر اب ایک طرف سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ جی۔ تو وہ جو حدیث شریف کا جو نازل ہونے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، کیونکہ اس وقت پورا دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی وحی کا سلسلہ جاری تھا، جی۔ تو اس وقت کے تحت یہ حدیث مبارک سوال کرنے سے صحابہ کو منع کیا گیا۔ جی۔ یا ایسا سوال کرتے تھے صحابہ جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو، یعنی نعوذ باللہ صحابہ نے مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے جی۔ کہ بھائی ایسا سوال مت کیا کرو جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ جی۔ بھائی سوال ایسا کرو جیسا کہ آپ دنیاوی کچھ کاروبار ہے، تجارت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور وہ تجارت اگر آپ کر رہے ہیں یا آپ کی نالج میں اضافہ ہونے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فائدہ ہے۔ یا ایسا سوال کر رہے ہیں جس سے دنیا اخروی کوئی مسائل آپ کو معلوم ہو رہے ہیں، یا ایسا سوال کر رہے ہیں ایک مسئلے میں آپ کو شک ہے، اس میں آپ یعنی مطمئن ہونے کے لیے قلبی طور پر جی۔ سکون، مطمئن ہونے کے لیے، آرام ملنے کے لیے، اور وہ مسئلے سے پوری واقفیت کے لیے، جانکاری کے لیے جی۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اجازت ہے اس کی۔ تو پھر اب اس میں یہ آپس میں ظاہری طور پر یہ دو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں۔ جی۔ ایک حدیث نہیں، دیکھیے آسان جواب یہی ہے اس کا کہ جہاں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، کٹ حجتی جس کو کہتے ہیں، خالی بس عمل کرنا نہیں ہے لیکن ایسے سوالات کر رہے ہیں جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، کبھی کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزے کے مسائل بیان کیے کہ روزہ شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، تو اس شخص سے اکثر ذکر کرتے تھے کہ تم درس میں تو حاضر ہوتے ہو لیکن کوئی سوال نہیں کرتے۔ اتفاق سے جس دن روزے کے مسائل بیان کیے اس دن وہ شخص سوال کر بیٹھا کہ افطار کرنا ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ تو اس شخص نے فوراً پوچھا کہ اگر سورج غروب نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ایسا ہوگا کیا کبھی؟ ہر دن سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ طے شدہ معاملہ ہے، پکی بات ہے۔ یہ دوسری چیزیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو اللہ کا جو نظام ہے، قانون ہے، سورج کے نکلنے کا، سورج کے ڈوبنے کا، اور رات کے آنے کا، دن کے جانے کا وغیرہ، سب پورے یہ طے شدہ امور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنا ہوا ہے، ہر صورت میں ہو کر رہے گا۔ تو ایسے محمل سوالات، بیکار سوالات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، نہ اس سے کوئی دینی معلومات میں اضافہ ہونے والا ہے، بلکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوالات کرنے کی وجہ سے سختیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کی گائے کا ہی واقعہ ہے، اگر وہ لوگ نہ پوچھتے، سوال نہیں کرتے، بس جیسے ہی گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا کوئی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتا تھا، لیکن مسلسل پوچھ کر وہ لوگ اپنے اوپر سختیاں اور اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لیے۔ تو سوالات سے مراد کیا ہے؟ ایسے سوالات جس کی وجہ سے خود پوچھنے والا بھی مشقت میں پڑ جائے اور دوسروں کے لیے بھی دشواری کا سبب بن جائے۔ جیسے وہ حج کے موقع پر بھی جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، حضور حج کی فرضیت سنا دیے، تو ایک صحابی اٹھ کے عرض کیا ہر سال فرض ہے؟ ذکر نہیں کرے نا، خاموش ہو جانا، حج فرض ہے بولے ایک مرتبہ فرض کر لو، ادا ہو گیا، ختم۔ لیکن پوچھنے سے کیا ہوتا، کبھی جو چیز واجب نہیں تھی واجب ہو جاتی، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ اسی لیے حضور ایسا ہو سکتا ہے سوالات کرنے سے۔ اب یہ تو ختم ہو گیا نا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، جو احکام نازل ہونا تھا وہ ہو گئے، اب دین میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کمال کو پہنچ چکا ہے، کمال کے بعد پھر نقص کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو اب اس میں کوئی نہ کمی ہو، خرابی یا کمی کی طرف نہیں آ سکتا، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اچھا مطلب پھر یہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے جو سوال کیا، جی، تو آج دنیا میں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر 6 مہینے دن ہوتا ہے، یعنی سورج ڈوبتا نہیں ہے، جی، اور 6 مہینے رات رہتی ہیں جہاں پر سورج نکلتا نہیں ہے، تو پھر ایسی جگہ احکام کیسے ہونے چاہیے؟ ایسی جگہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے، ان کے آس پاس کے علاقے کے جو لوگ ہیں، وہاں جو ٹائم ہے یہاں یا سورج اور چاند کا وہاں جو نظام ہے اس کے حساب سے چلیں گے وہ لوگ۔ جیسا کہ ایک موقع پر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ
ایک دن ایسا طویل ہوگا تو ایک صحابی پوچھے اس دن نمازاں کیسا پڑھنا ہم، تو حضور فرمایا اب جیسے عام دنوں میں جو اندازہ ہے اس کے لحاظ سے اندازہ کر لے کے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو سوال کرنا ایک اچھی چیز ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ سے سوال کرتے تھے ان کا امتحان لینے کے لیے اور ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، اور یہ جانچنے کے لیے کہ کس کی پہنچ کہاں تک ہے، فہم اور سمجھ بوجھ میں کون کہاں تک ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے بھی سوالات کیے جاتے تھے۔ تو ایسے سوالات کرنا چاہیے جس سے معلومات میں اضافہ ہو اور دین یا دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ اس میں انسان کو پہنچتا ہو۔ بعض لوگ صرف سوالات کرتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوال کرنے کا مقصد علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے پوچھو اگر نہ جانتے ہو، علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، علماء سے رجوع ہو کر ان سے پوچھو۔ حدیث نمبر 2787، باب ما جاء فی عالم المدینہ۔ حدثنا الحسن بن الصباح البزار واسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ روایۃ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ۔ هذا حدیث حسن صحیح وهو حدیث ابن عیینۃ وقد روی عن ابن عیینۃ انه قال فی هذا من عالم المدینة انه مالک بن انس قال اسحاق بن موسى وسمعت ابن عیینۃ قال هو العمری الزاہد واسمه عبد العزیز بن عبد اللہ وسمعت یحیی بن موسى یقول قال عبد الرزاق هو مالک بن انس۔ یہ بیان اس حکم کا جو مدینے کے عالم کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب لوگ طلب علم میں علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کی سینہ کوبی کریں گے، یعنی اونٹوں کو دوڑائیں گے، لیکن وہ مدینے کے عالم سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پائیں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور وہ ابن عیینہ کی حدیث ہے جو ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول مروی ہے۔ ابن عیینہ سے منقول ہے کہ یہ عالم سے مراد کون ہے؟ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسحاق بن موسیٰ کہتے ہیں میں نے ابن عیینہ سے سنا کہ وہ عالم عمری زاہد ہیں اور ان کا نام عبد العزیز بن عبداللہ ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ فرماتے ہیں عبد الرزاق کا قول ہے کہ وہ عالم مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس حدیث شریف میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا عنقریب لوگ اونٹوں پر سفر کریں گے، مدینے کا رخ کریں گے علم کی طلب میں، علم کی پیاس بجھانے کے لیے، علمی معلومات علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں پر سفر کریں گے مدینے کا، تو وہ لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو علم والا نہیں پائیں گے۔ اس حدیث شریف کا مصداق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے۔ امام مالک جو ایک مستقل مجتہد ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں جن کی تقلید کرنے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے حدیث شریف میں نہایت معتبر مستند کتاب جس کا نام ہے معطا امام مالک جس کتاب کو کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کی یہ فضیلت ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث شریفہ کو جمع کیا اور اس کتاب کا نام معطا رکھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر میں نے یہ کتاب اللہ کے لیے نہیں لکھی ہے، اخلاص اگر اس میں کار فرما نہیں ہے تو یہ کتاب میری ضائع ہو جائے گی، یہ کہہ کر آپ اس کتاب کو حوض میں پانی میں ڈال دی، یہ کہہ کر کہ اگر یہ اخلاص پر مبنی نہیں ہے، میرا لکھنا اس کتاب میں احادیث شریفہ کو جمع کرنے میں اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ کتاب ضائع ہو جائے گی، یہ کہہ کر آپ پانی میں ڈالیں۔ لیکن جب نکال کر دیکھا گیا تو جیسی کی ویسی کتاب محفوظ تھی اور پانی سے کوئی چیز اس میں سے ضائع یا مٹ نہیں گئی تھی۔ تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ حدیث، یہ آپ ہی کا واقعہ ہے، اور اس حدیث شریف کا مصداق بھی آپ کی ذات ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ محدث تھے، احادیث شریفہ بیان کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے ائمہ اکابر محدثین
بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں، اور آپ کے درس حدیث میں بادشاہان وقت بھی حاضر ہو کر درس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ لیکن مفتی صاحب جی، اس میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ اس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں جیسا کہ قرآن مجید پارہ نمبر 12 جی، سورہ رعد کے آدھے پارے سے پہلے کچھ سورہ رعد 13ویں پارے میں ہے۔ 13ویں پارے میں سورہ رعد میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیے مفتی صاحب اس میں۔ جی، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكَثُوا فِي الْأَرْضِ فَيَمْكُثُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ فَيَمْكُثُوا فِي الْأَرْضِ، جی، یعنی زمین میں ایسی چیزیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، نفع دیتی ہیں، جی، وہی باقی رہ جاتی ہیں۔ جی، تو علامہ تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جی، کہ وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے شروع کیا جائے، جی، اخلاص سے شروع کیا جائے، جی، تو قیامت تک وہ کام باقی رہے گا، جی، قیامت تک باقی رہے گا وہ کام جس کام میں اخلاص ہو، جی، اور قیامت تک اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ جی، تو اب قرآن شریف کی یہ آیت اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ، اس میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ امت کے لیے تعلیم یہی ہے کہ بھئی وہ جو بھی کام کرے اللہ کے واسطے کرے، اللہ کے لیے کرے، چاہے عبادتیں ہوں یا مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا کام ہو یا علم کو عام کرنے کا ہو، کسی بھی قسم کا نیکی کا کام ہو، خیر کا کام ہو، ہر کام میں بندے کے اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص بنیاد ہے اعمال کے لیے، تو جب اخلاص نہ ہو تو پھر جب بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر عمارت بھی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ تو اخلاص تمام عبادات کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، اب بعض لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ نورانی پاشا کے فرزند جی، سید محمد عبد الواسع الحسینی امان اللہ نورانی صاحب یہ جو ریکارڈنگاں جی، کام جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جو شروع کیے ہیں، جی، تو یہ کام سے کس کو فائدہ ہونے والا ہے مولانا؟ آپ کیوں شروع کریں؟ یعنی میری ہمت شکنی کی گئی، جی، آپ یہ کام کیوں شروع کیے ہیں؟ اس سے کس کو فائدہ ہونے والا ہے؟ جی، آج کل لوگوں کے پاس وقت کہاں ہے سننے کے لیے؟ جی، کون حدیث سن رہا ہے، کون فقہ سن رہا ہے؟ کہاں ہے؟ وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے جی، پاس سننے کے لیے۔ تو یہ اس قسم سے لوگ جو ہمت شکنی کر کے جو ہمت توڑ دیتے ہیں، جی، اور جو لوگ پہلے تو کرتے نہیں ہیں اور کرنے والوں کی ہمت توڑ کے رکھ دیتے ہیں، جی، تو اب اس میں کیا جو ہے ہم عوام کے لیے جو میسج دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ قرآن شریف کی جو آیت تھی، دیکھیے بس یہ آیت میرے پیش نظر تھی، جی، ہمارے شہر حیدرآباد کا مشہور ادارہ جی، جامعہ نظامیہ جی، حیدرآباد دکن، اسی کی شاخ جامعہ انواریہ ہے، جی، جامعہ نظامیہ کی شاخ ہے یہ جامعہ انواریہ۔ جی، تو نائب شیخ الفقہ حضرت علامہ مولانا لطیف احمد حفظہ اللہ، جی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں شیخ الحدیث خواجہ شریف صاحب حفظہ اللہ سے سنا تھا کہ قرآن کی آیت جو میں بھی آپ سے عرض کیا، جی، تو فرمایا کہ میاں یہ جو آپ کام شروع کریں گے، صرف آپ اس میں کوشش یہ کریے، کوشش نہیں بلکہ آپ مضبوط ارادہ کر کے اٹل رہنا اس پہ کہ صرف آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریے، بس آپ کی پیش نظر ایک ہی چیز رہے، اخلاص، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی ٹھاک، اپنا امپریشن اور اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، اور لوگوں کے دلوں پہ جو ہے نا ایک خوف، ایک دبدبہ جو ہے نا جمانے کے لیے نہ ہو، جی، آپ اللہ کے لیے کام کریے، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ جی، اب یہ مت دیکھیے کہ اس کے کتنے ویورز ہیں، ارے ابھی تو 1000 ہی ویورز ہیں، ارے ابھی تو 500 ویورز ہیں، قیامت تک کتنے ہزار سال ہوتے ہوں گے نہیں معلوم، جی، جب کتنے کروڑوں اربوں لاکھوں لوگ اس کو سنیں گے اس کا اندازہ نہیں ہے آپ۔ جی، آپ جب کام شروع کریں تو صرف اس میں اخلاص رکھیے بس، اب جی، انشاءاللہ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ آپ کے اس کام کو قیامت تک باقی رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہرحال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ جن کے مقدر میں لکھا ہے، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھا ہے، نصیحت قبول کرنے کی، سنیں گے تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو فائدہ ہے خاص طور پر دینی معلومات کا فائدہ اور انسان کی زندگی میں ایک اسلامی دینی انقلاب پیدا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اگر ایک انسان کو راہ راست پر لائے، ہدایت دے دے، تو تمہارے لیے 1000 یا 100 کا ذکر ہے، 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اہمیت والی بات ہے۔ اونٹ عرب کی محبوب ترین پسندیدہ چیز ہے جانوروں میں، اور سرخ اونٹوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جو لال اونٹ ہوتے تھے عرب میں وہ قیمتی ہوتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر تمہارے طفیل تمہاری برکت سے اگر ہدایت پر آ جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، تو یہ تمہارے لیے 100